السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نعت پڑھنا اور نعت سننا یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے، مگر آج ہمارے کچھ دنیا دار شاعروں نے نعت خوانی کو اپنی تجارت کا دھندا بنا رکھا ہے، جلسے جلوس کی مجلسوں کو، محفلوں کو اپنی تجارت کا اڈا سمجھ رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موجودہ نعت خوانی کی 10 ایسی خرافاتوں کے بارے میں بتائیں گے جو جلسے جلوس کی مجلسوں میں ہمارے جھوٹے شاعروں کے ذریعے بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گی تو پھر تاثیر باقی نہیں رہے گی، اور یہ ہلاکت ہمارے عقیدوں میں بہت زیادہ تعداد میں پھیل چکی ہے، کیونکہ آج جس کو بھی دیکھیں کوئی بھی دین کا علم بردار بغیر پیسے لیے تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں، بغیر پیسے لیے نعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، بغیر پیسے لیے دین کا علم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ اگر ان سے دین کی کوئی بات سننی اور سمجھنی ہو تو پہلے گانے اور ناچنے والوں کی طرح، بھانڈوں اور رنڈیوں کی طرح ان کے ریٹ پہلے طے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے ذاتی مشاہدے میں کئی اس طرح کے واقعات ہیں کہ دین کے ان جھوٹے علمبرداروں نے اپنے اپنے سیکریٹری طے کر رکھے ہیں، جو پہلے ایڈوانس روپے لینے کے بعد پھر کہیں حضرت صاحب کی تاریخ دیتے ہیں، اس میں ان سیکریٹریوں کا حصہ بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سروں پر عمامہ ہے، گلے میں رنگ برنگے پٹے پڑے ہوئے ہیں، جسم پر عربی جبہ ہے اور فیشن ایبل سوٹ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا، حضور کی سنت کا نام لیتے ہیں، اور یہ ٹکے ٹکے پر بکنے والے، ٹکے ٹکے پر اپنی تقریریں اور اپنی نعت خوانی بیچنے والے، یہ ممبر رسول پر، اسٹیجوں پر یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے، ان کو جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ یہ کیسا عشق رسول ہے جو ہزاروں لاکھوں روپے ایک ایک گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں؟ آج موجودہ نعت خوانی کی 10 ایسی خرافاتوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بہت غور سے سنیے گا اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان جھوٹے اور نقلی علم برداروں کو، دین کے دعوے داروں کو جلسے جلوس میں بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ میں اپنے بھولی بھالی عوام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا چندہ کرنے کے بعد دین کے ان جھوٹے علم برداروں کو بلا کر اپنے پیسے میں آگ مت لگائیے، اپنے پیسے کو ضائع اور برباد مت کیجیے۔ ہمارے شاعروں کے ذریعے جو 10 خرافاتیں بہت زیادہ تعداد میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، ان میں پہلی خرافات ہے کہ ہمارے شاعر عوام سے، لوگوں سے بار بار جھومنے کی فرمائش کرتے ہیں، اور دوسری خرافات ہے ہاتھوں کو لہرانے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی عوام سے ہاتھوں کو ہوا میں لہرانے کے لیے بار بار بولا جاتا ہے، ہاتھوں کو لہرانے کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، عوام کو تانے دے دے کر ان کو پیسے پھینکنے پر، پیسے لٹانے پر آمادہ کیا جاتا ہے، پیسے پھینکنے پر اکسایا جاتا ہے۔ آپ نے بار بار دیکھا ہوگا ہمارے شاعروں کی زبانی کچھ ایسی باتیں شاعری کے درمیان میں، نعت خوانی کے درمیان میں وہ بولتے ہیں جس سے یہ تاثر جاتا ہے عوام میں کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے پیسے دینے کے لیے، پیسے پھینکنے کے لیے، پیسے لٹانے کے لیے۔ اور چوتھی بات ہے جبری داد و وصول کرنا، جبری داد و وصول کرنا۔ دیکھیں، آپ کا شعر، کسی بھی شاعر کا کوئی شعر، کوئی شاعری پسند آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یہ فیصلہ عوام کرے گی۔ پانچویں بات، گانے کی طرز پر نعت پڑھنا۔ یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جو آج کے ہمارے دنیا دار شعراء بہت زیادہ تعداد میں اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں، گانے کی طرز میں نعت پڑھنا یہ ناجائز ہے، جیسا کہ فتاوی غوثیہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ گانے کی طرز پر نعت پڑھنا اور نعت سننا دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ گانے کی طرز پر جب نعت پڑھی جائے گی جو کہ ذکر رسول ہے تو لامحالہ انسان کا ذہن اور دماغ گانے کی طرف چلا جائے گا، جو ایک بہت برا فعل ہے، بلکہ یہ نعت کی توہین ہے، فساق کا، فاسقوں کا طریقہ ہے۔ لہذا آج کے ہمارے دنیا دار شاعروں کو گانے کی طرز میں نعت پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور چھٹی بات ہے چست لباس پہن کر اسٹیج پر آنا۔ آپ نے ہمارے شاعروں کو، نعت خواہ حضرات کو دیکھا ہوگا کہ اسٹیج پر، ممبر رسول پر بہت ہی چست اور ٹائٹ لباس پہن کر کے اسٹیج پر آتے ہیں اور نعت خوانی کرتے ہیں، جو شرعی نقطہ نظر سے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور چھٹی بات ہے اپنی ٹوپی اور اپنے بالوں کو اسٹائلش اور پروفیشنل بنانا۔ یہ عادت بھی ہمارے شاعروں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اور آٹھویں بات، ہم قافیہ الفاظ ملا ملا کر
شریعت مطہرہ سے متصادم ٹوٹکے اور بے فائدہ کلام لوگوں کو سنانا، اور نمیوات ممنوعہ لباس یعنی عورتوں والے رنگدار زرق برق پھولدار لباس پہن کر مجمع میں ممبر رسول پر آ کر نعت خوانی پیش کرنا۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رنگ برنگے اور رنگدار پھولدار لباس پہننے کے معاملے میں ہمارے دنیا دار شاعروں نے عورتوں اور لڑکیوں کو بھی مات دے دی ہے۔ اور 10ویں بات، نعت پڑھتے وقت قصداً اداکاروں کی سی ادائیں بنانا، اسٹائل بنانا، یہ 10 ایسی خرافاتیں ہیں جو آج کے ہمارے موجودہ دنیا دار شاعروں کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پائی جا رہی ہیں۔ لہذا ان 10 خرافاتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان دین کے جھوٹے اور نقلی علم برداروں کو اپنے جلسے جلوس میں آپ کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، ان جھوٹے علم برداروں پر آپ کو لاکھوں اور ہزاروں روپے خرچ کرنا چاہیے یا نہیں۔ لہذا خدا کے لیے اپنے پیسوں کو نقلی اور جھوٹے علم برداروں پر اپنے پیسوں کو برباد مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔